جس کو استنجا کرنے نہیں آتا، جس کو وضو کرنے نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں اس کا توڑ کرتا ہوں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، جو نماز تک نہیں پڑھتا، جو دین سے دور ہے، اور جس کو شریعت کا طریقت کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ قرآن حدیث کی کیا توڑ کرے گا؟ بالکل ایسے۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح جھوٹا دعویٰ کر دے تو پتہ چلا کہ اس کے توڑ کے لیے بھی علم چاہیے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اس کے لیے بھی علم چاہیے۔ تو ہمارے جو صوفیہ اس کا توڑ کرتے تھے، تو صوفیہ تو ماشاءاللہ ان میں شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، بالکل صحیح، اور وہ بآسانی۔ پھر جو صوفیہ تھے، اولیاء تھے، وہ جو چلے کاٹتے تھے اور ایک ایک چیز پہ کتنی محنتیں کرتے تھے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ انہیں لوگوں کو نہیں کہتے جا کر یہ پڑھو، وہ ایک پھونک مارتے تھے، اللہ تعالیٰ سے شفا دیتا تھا، بالکل صحیح، جادو والے مریض کو شفا ملتا تھی بے شمار۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو لوگ جادو کرتے ہیں اور کراتے ہیں، تو کیا ان کا ایمان باقی رہتا ہے یا یہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب قبلہ، میں عرض کروں گا کہ جو لوگ شرکیہ الفاظ میں استعمال کرتے ہیں جی، تو وہ تو بالکل ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک، اس کے بارے میں علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے۔ جی، اور جو لوگ اس میں شرکیہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، جنتر منتر یہ کرتے ہیں، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتے ہیں۔ صحیح، تو اس لیے اس میں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے کہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے ہم پہ جادو کیا، ہم بھی اس پہ جادو کریں گے۔ صحیح، تو یہ جو ہے یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ جادو کرنے والا اور پھر یہ ہے کہ جس پہ جادو کیا گیا وہ بدلہ لینے والا، دونوں اس حساب میں ایک جیسے ہو جائیں گے دونوں۔ ہاں، یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پہ جادو کیا گیا تو آپ اس کا توڑ کروائیں قرآن حدیث کے ذریعے، صحیح، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ جس طرح اس نے مجھ پہ جادو کیا میں کالا جادو اس پہ کروں گا، صحیح، اور اسی طریقے شرکیہ الفاظ سے، تو جس طرح کا مجرم وہ ہے اسلام سے خارج ہوا، اس طرح یہ بھی خارج ہوگا۔ بالکل، لہٰذا اس حوالے سے ہمارے لوگوں کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب لوگوں نے آستینی چڑھائی ہوتی ہیں، جی، اب پہلے تو لوگ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، صحیح، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، اب لوگ دشمنیاں اس طریقے سے نکال رہے ہیں کہ بھی اگلے بندے پہ جادو کرو، کسی کا کاروبار بند کر دو، کسی کو اولاد نہ پیدا ہونے دو، صحیح، اور کسی کا آواز بند کر دو، کسی کا بزنس بند کر دو، کسی کو میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ڈلوا دو۔ صحیح، لوگ بس انہی معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ شاہ جی جس پرپز کے لیے وہ کرتے ہیں وہی اسپیسیفک ہوتا ہے یا بیمار ہو جاتے ہیں لوگ، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ لیکن علیہ بات وسلم یہ بیمار جو ہو اصل گئے؟ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ صحیح، دیکھیں جس طرح کہتے ہیں کہ آپ میڈیسن بعض اوقات کھاتے ہیں کہ ایک بیماری کے لیے، صحیح، لیکن کچھ کے اور نقصانات بھی نکل سائیڈ آتے ہیں۔ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں۔ جی، تو یہ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ پھر اس میں یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کسی کی جان چلی جائے، صحیح، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بچ جائے۔ بالکل، تو اگر کوئی اچھے شخص کے پاس چلا جائے جو جادو کا صحیح معنی قرآن حدیث کی روشنی میں توڑ جانتا ہو، صحیح، اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر کہ جادو کا فل اثر ہو گیا کسی پہ سر، تو قرآن حدیث سے اس کا توڑ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس پر جادو کا ابتدائی مراحل ہیں، جی، تو وہ توڑ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر کسی بندے کو صحیح معنی پتہ چل جائے کہ مجھ پر جادو ہے، جی، تو وہ کسی ایسی شخصیت کے پاس جائے جو صحیح معنی ان معاملات کو جانتا ہو، صحیح، اور لوٹ مار کرنے والا نہ ہو، جیب خالی کرنے والا نہ ہو، بالکل تو ٹھیک، سبحان اللہ جائے اس کے پاس۔ اب تو یہ ہے کہ جس کو استنجا کرنے نہیں آتا، جس کو وضو کرنے نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں اس کا توڑ کرتا ہوں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، جو نماز تک نہیں پڑھتا، جو دین سے دور ہے، اور جس کو شریعت کا طریقت کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ قرآن حدیث کی کیا توڑ کرے گا؟ بالکل ایسے۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح جھوٹا دعویٰ کر دے تو پتہ چلا کہ اس کے توڑ کے لیے بھی علم چاہیے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی علم چاہیے۔ تو ہمارے جو صوفیہ اس کا توڑ کرتے تھے، تو صوفیہ تو ماشاءاللہ ان میں شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، بالکل صحیح، اور وہ بآسانی۔ پھر جو صوفیہ تھے، اولیاء تھے، وہ جو چلے کاٹتے تھے اور ایک ایک چیز پہ کتنی محنتیں کرتے تھے۔ صحیح، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ انہیں لوگوں کو نہیں کہتے جا کر یہ پڑھو، وہ ایک پھونک مارتے تھے، اللہ تعالیٰ سے شفا دیتا تھا، بالکل صحیح، جادو والے مریض کو شفا ملتا تھی، بے شمار بیماریوں میں مبتلا لوگ آتے تھے ان کو شفا مل جاتی تھی، بالکل ٹھیک، ان کی زبان میں اثر ہوتا تھا۔ بالکل اس لیے کہ ایک چیز آپ کتاب سے پڑھ کر کسی کو دے دیں، بھئی آپ یہ قرآن کی آیت پڑھیں، جادو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صحیح، ایک یہ ہے کہ اسی آیات کو باقاعدہ آپ اپنا وظیفہ بنا لیں، آپ اس آیات کو باقاعدہ معمول کے مطابق روزانہ کے بنیاد پر مخصوص تعداد میں خود پڑھیں، صحیح، اس پر عمل کریں، صحیح،
تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اثر کس کا زیادہ ہو؟ دونوں میں بہت فرق ہے، ظاہر ہے فرق ہے، بالکل فرق ہے۔ تو یہ جو صوفیہ اور اولیاء کا یہ معاملہ تھا وہ سیدھا سا یہی تھا، بالکل وہ ان بہت لمبے چوڑے معاملات میں الجھاتے نہیں تھے، بالکل ٹھیک، وہ بالکل آسانی سے مسئلے کا ان حل کا پیش اپنا کرتے۔ عمل ہوتا تھا نا، تو اثر بھی ہوتا تھا۔ جی، دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔